نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ تاشقند کنونشن سینٹر میں اقتصادی تعاون تنظیم کے 16ویں سربراہی اجلاس سے خطاب میں کہا، ای سی او کے تحت تمام ممالک کو غزہ میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ فورم کو ایک باقاعدہ تنظیم کی شکل دینا ہوگی۔ پی ٹی آئی کی 3 سالہ حکومت کے دوران عجب کرپشن کی گزب کہانی سامنے آ گئی۔ سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کے فرنٹ پرسن کے طور پر کام کرنے والی فرح گوگی کی کرپشن کی ہوش ربا داستان منظر عام پر آ گئی۔ فرحت شہزادی اور فرح گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 2017 سے 2020 تک 4,520 ملین ڈالر کا حیرت انگیز اضافہ ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی دھوکہ بازی اور فریب عیاں ہو گیا۔ کرپشن کا جواب دینا پڑے گا۔ سابق وزیر اطلاع سندھ اور پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل رام میمن کا رد عمل، کہتے ہیں یہ پورا ایک گروہ تھا جو منظم طریقے سے کام کرتا تھا۔ پی ٹی آئی کے دور میں تمام منصوبوں میں کرپشن کی گئی۔ معاملے کی تحقیقات انٹرپول کے ذریعے گرفتاری ہونی چاہیے۔ مفکر پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیوی کے دستے نے مزار اقبال پر گارڈز کی فرائض سنبھال لیے۔ اسٹیشن کمانڈر نیوی لاہور کموڈور ساجد حسین نے امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پاکستان رینجرز اور پاکستان نیوی کے دستوں نے مزار اقبال پر سلامی پیش کی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا یوم اقبال پر مصور پاکستان کی خدمات کو خراج عقیدت، کہا پوری قوم علامہ اقبال کی علمی، فکری اور سیاسی خدمات کا اعتراف کرتی ہے۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری اردو زبان کی تاریخ میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا، علامہ اقبال نے نوجوان بر صغیر کو اپنے آباء و اجداد کی قربانی سے روشناس کرایا اور نوجوانوں کو حوصلے، خود اعتمادی اور بہادری سے تعبیر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، علامہ اقبال کی شاعری جھوٹ، نفرت اور تقسیم کی سیاست کے خلاف مزاحمت کرنے اور وسیع تر قومی اتحاد و اتفاق کرنے کا پیغام ہے۔ شاعر مشرق کی 146ویں یوم ولادت پر اپنے پیغام میں کہا، یہ علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن کا ویژن دیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا، علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مذہب کی آڑ لے کر فساد پھیلانے والوں کو بے نقاب کیا۔ ان کی شاعری ایک فلسفہ ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں تیزی، کیمپوں اور ہسپتالوں سمیت مساجد پر بمباری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بن کر 300 فلسطینی شہید، تعداد 10,600 سے زائد ہو گئی۔ شہید ہونے والے افراد میں 4,324 بچے، 2,823 خواتین اور 649 معمر افراد بھی شامل۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے آذربائیجان کے صدر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، تجارت، دفاع اور توانائی کے شعبے میں حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا۔ نگران وزیر اعظم کا آذربائیجان ایئر لائن کے پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن کا اعلان، خیر مقدم۔ مسلم نون کے رہنما میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں فاسٹ ٹریک پر نواز شریف اور کو انصاف مل رہا ہے، اگر کوئی مجرم ہے تو سزا ملنی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کون ملک کا خیر خواہ ہے۔ انتخابات سے پہلے نواز شریف اور چیئرمین پی ٹی آئی کو انصاف ملنا چاہیے۔ پنجاب حکومت نے اسموگ کے باعث لگائے جانے والے لاک ڈاؤن میں معمولی تبدیلی کر دی۔ کال سینٹرز اور انٹرنیشنل آئی ٹی سینٹرز کو بھی اجازت مل گئی، نوٹیفیکیشن جاری۔ گجرانوالہ سمیت 5 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے اعلیٰ سطح کے سرکردہ مذاکرات کار اور نگراں وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ پروگرام کا ٹائم فریم بڑھانے یا اس کا حجم بڑھانے کی درخواست کے امکان کو مسترد کر دیا۔ کہا وہ جائزے کی کارروائی کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد بیرونی فائنانسنگ گیپ کو بھرنے کا مشورہ دیں گے۔ اسٹاف لیول مذاکرات 2 نومبر سے جاری، بات چیت 15 نومبر تک مکمل ہوگی۔ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات، ہمیں تو پلینگ فیلڈ ہی نظر نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی رہنما حامد خان کا صدر مملکت کے نگراں وزیر اعظم کو پی ٹی آئی کے خدشات دور کرنے سے متعلق لکھے گئے خط پر رد عمل، کہا ہے بے بسی کا عالم یہ ہے کہ صدر مملکت کو نگراں وزیر اعظم سے درخواست کرنا پڑ رہی ہے، ان کو درخواست نہیں بلکہ واضح آرڈر دینا چاہیے۔
اور رکن پارلیمنٹ ناز شاہ غزہ کے بچوں کی حالت زار بیان کرتے ہوئے ابدیدہ ہو گئیں۔ پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب میں کہا برطانیہ کب خون ریزی بند کرانے کے لیے کوششوں کا آغاز کرے گا۔ ایک ویڈیو میں ملبے سے نکالی گئی بچی اپنے انکل سے پوچھ رہی تھی کیا وہ مر گئی ہے اور اسے قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔